بعض سلف سے ان روزوں کا انکار بھی ملتا ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی کہیں پڑھے اور سوچے کہ یہ روزے نہیں رکھنا چاہیے، بعض سلف نے انکار کیا ہے۔ لیکن ایک اور غرض اس کے بیان کرنے کی یہ ہے کہ بعض باتیں بعض سلف تک نہیں بھی پہنچی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ائمہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے امام ہیں اور ان کو نہیں معلوم، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ایک بہت بڑے عالم کے پاس بہت زیادہ معلومات کے باوجود کسی ایک چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ مفروضہ اور یہ گمان غلط ہے کہ ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام الشافعی، امام احمد، ان کو سب معلوم تھا۔ یہ مفروضہ غلط ہے، اور اسی بنیاد پر یہ بات قائم ہے کہ جب ایک آدمی کے پاس صحیح حدیث آتی ہے تو یہ کہہ کر اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ یہ حدیث امام تک بھی پہنچی ہوگی، اور جب انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر علماء اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں، اور اگر علماء عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم کیوں کریں؟ کیا علماء تم سے زیادہ نہیں جانتے ہیں؟ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں آدمی کرتا ہے حق پر عمل نہ کرنے کے لیے، اور تعصب کی بنیاد پر اور اندھی تقلید کی وجہ سے۔ ایسا مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی بعض اوقات کسی صحیح بات کی معرفت سے محروم رہتا ہے، اس سے اس کے مقام اور اس کے مرتبے اور اس کی منقبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ جاننے والا صرف ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور شریعت کی تمام باتیں جاننے والی ایک ہی شخصیت ہے، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو دین کے کسی علم سے محروم نہیں رکھا۔ ہاں، یہ کہنا کہ آپ کو سب معلوم تھا بارش کب ہونے والی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کون کب مرنے والا، یہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن دین کا سب سے زیادہ جاننے والے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے خود فرمایا تھا انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار۔ تو سب سے زیادہ حق کی معرفت اگر کسی کو تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے حق کو نازل کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے کہ وہ اس روزے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ عجیب، مدینہ کے ہیں لیکن انہوں نے اس روزے کو پسند نہیں کیا۔ یحییٰ کہتے ہیں، جو امام مالک سے روایت کرتے ہیں، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِن رمضان، رمضان کے بعد، عید الفطر کے بعد، شوال کے ان 6 روزوں کے بارے میں میں نے امام مالک سے سنا کہ امام مالک کہتے تھے إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، کہ انہوں نے کسی بھی عالم کو اپنے دور میں، اہل علم میں سے، اہل فقہ میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان روزوں کا اہتمام کرتے ہوں۔ امام مالک نے اپنے سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ مدینہ میں اس کا اہتمام کرتے ہوں، اور کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ السَّلَفِ، سلف سے مجھ کو اس بارے میں کوئی علم نہیں پہنچا، کوئی بات نہیں ملی۔ وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، اور میں نے جن علماء کو پایا وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ان روزوں کا اہتمام پسند نہیں کرتے تھے۔ يَخَافُونَ بِدْعَتَهُ، اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بدعت نہ ہو۔ وَأَن يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ، اور وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں جاہل رمضان کے ساتھ ان کو فرض نہ سمجھ لیں۔ اصل میں ان کی کراہت کی اصل بنیاد اسی پر تھی کہ رمضان ہوتے ہی 6 روزے رکھنا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جاہل کہیں یہ نہ سمجھے کہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں تو رمضان 30 نہیں 36 ہے، کہیں جاہل لوگ ایسا نہ سمجھنے لگیں۔ لو رأوا فی ذلک رخصۃ عند اہل العلم ورأوهم یعملون ذلک، کہ علماء کو پابندی سے ان 6 روزوں پر عمل کرتے دیکھ کر کہیں جاہل یہ نہ سمجھنے لگیں کہ رمضان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، جیسے رمضان فرض ہے ویسے یہ بھی فرض ہے۔ اس کو امام مالک کی موطا میں ان سے روایت کرنے والے یحییٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اتنے بڑے امام ہیں، اور اس سے پہلے ہم ساری حدیثیں سن چکے، ایک حدیث ہو تو بیان کی جائے، اتنی ساری حدیثیں ہیں، ان تمام اور ایک آگے آ رہی ہے، ان تمام حدیثوں کے باوجود
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ کو اس بارے میں کوئی علم پہنچا نہیں، حالانکہ امام یعنی مسلم نے حدیث بیان کی ہے اور دوسرے ابن حبان نے اور بھی علماء نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض علماء تک وہ بات نہیں بھی پہنچتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم امام مالک کی وجہ سے حدیث ہی کا انکار کرتے ہیں، امام احمد اس کو مانتے ہیں، امام احمد مانتے ہیں، امام شافعی مانتے ہیں اس کو، امام مالک نہیں مان رہے۔ تو بعض اوقات کوئی ایک امام کسی بات کو کہتے کہ میں نہیں جانتا کہ ایسی کوئی بات ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ان کے نہ جاننے سے سرے سے وہ بات اسلام میں نہ ہو، سرے سے بات اسلام میں نہ ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ وہ بات صحیح ہو سکتی، لیکن ہو سکتا ہے ان تک اس کا علم نہیں پہنچے، چاہے وہ مدینہ کے ہوں۔ کہاں کے ہیں؟ مدینہ۔ اب مدینہ کی بھی نہیں معلوم، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہوا نا، نہیں ہو سکتا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کا مطلب ہوا۔ ایک حدیث ہے اور کئی طرق سے، کئی الفاظ میں، کئی صحابہ سے آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک امام تک نہیں پہنچی، ایسا ممکن ہے۔ اس سے امام مالک کی شان نہیں گھٹتی، اس لیے کہ جو معلوم تھا ان کو بہت ہے، ہمارے باپ دادا سے بھی زیادہ جانتے تھے، لیکن کبھی کوئی ایک بات کسی عالم سے رہ جاتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔